آپ ایک کام کریں، ایک طرف پیج پر لفظ سب لکھیں، پھر اس کے جتنے میننگز آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک پیج پر اتار لیں، پھر اس میں سے کوئی ایک معنی آپ مولائے کائنات کی ذات بابرکات کی طرف منسوب کر کے دکھائیں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا اتنا ظرف اور حوصلہ نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت جو خطبوں میں پڑھتے ہیں، یہ آیت کب خطبوں میں شامل کی گئی اور کس وجہ سے شامل کی گئی، یقیناً یہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ ناظرین، خلفائے بنو امیہ کا قاعدہ تھا، وہ ممبر سے مولائے کائنات کی ذات پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔ امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ منتخب ہوئے، آپ نے اپنے حکام کو سختی سے اس بات کی تاکید کی اور میسج فارورڈ کیا، قطعاً کوئی ممبر سے مولائے کائنات پر سب و شتم نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو الفاظ سب کے لیے استعمال کرتے تھے آپ نے وہ ختم کروائے اور ان کی جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ آیت خطبوں میں شامل کروائی۔ لہٰذا آج تک امت یہ آیت خطبوں میں پڑھتی ہے اور لوگوں کو سناتی ہے۔ میں جب بھی سب علی کی روایات کو بیان کرتا ہوں، بہت سارے معتدل دوست کچھ تو طعنہ دیتے ہوئے اور کچھ مخلص ہو کر رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، ہمیں قطعاً ان چیزوں کو عامت الناس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سب کی آراء کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ سوچیں تو صحیح، کیا میں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کی ہیں؟ نہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، محدثین نے انہیں حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے، امام مسلم نے بیان کی ہے، امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، امام حاکم نے اس کا ذکر کیا ہے، امام نسائی نے اسے بیان کیا ہے۔ کتنی احادیث کی کتابیں ہیں ذخیرہ احادیث میں سے جن میں ان روایات کو محدثین نے شامل کیا ہے، لیکن آپ صرف ہماری ذات پر تنقید کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں کہ ہم فتنہ و فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جو جھوٹ کو حقیقت کا لباس پہنا کر، سینہ ٹھوک کر اور نیزے کی نوک پر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے ذرا شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، تو پھر ہمارا تو حق بنتا ہے کہ کم از کم جو باتیں حق ہیں، سچ ہیں، محدثین نے بیان کی ہیں، پھر ہمیں بیان کرنے میں کوئی مشکل یا عار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے نا، تو پھر ہم سے پہلے ان محدثین پر لگائیں، ان سلف اور صالحین پر لگائیں، ان علماء پر لگائیں جو انہیں پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ بعض لوگ یہاں ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ ذرا ٹیکنیکل ہے، میں نے چاہا ذرا اسے ڈسکس کر دوں۔ بہت سارے لوگ لفظ سب کو لے کر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ تھا، اس کا معنی یہ تھا، اس کی مراد یہ تھی۔ دیکھیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے اور یقیناً ایک ایک لفظ کو لے کر اس کے بہت سارے معنی مراد علماء بیان کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں، ایک طرف لفظ سب لکھیں اور پھر اس کے آپ کے ذہن میں جتنے میننگز ہیں آپ ایک پیج پر اتاریں اور پھر ان میں سے کوئی ایک لفظ مولائے کائنات کی طرف منسوب کر کے دیکھیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ جب رسول کریم نے فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں بس میرے بعد علی المرتضیٰ اس کے مولا ہیں۔ اب آپ سب کا کوئی ایک لفظ بھی مولائے کائنات کی طرف اس کا معنی منسوب نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ بات نہ کریں جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔